کے دیوانے کتنا باوات بلند کہتے ہیں سب فرد کرو اللہ اللہ سب فرد کرو اللہ اللہ سب فرد کرو اللہ اللہ ابو بکر دی شان اللہ اللہ ابو بکر دی شان اللہ اللہ ابو بکر صدیق نو اللہ نے سن نبی دا یار بنایا ہے ابو بکر صدیق نو اللہ نے سن نبی دا یار بنایا ہے مل پا چھڑیا اس یاری دا ڈھگ کھا کے درد بنایا ہے مل پا چھڑیا اس یاری دا ڈھگ کھا کے درد بنایا ہے اسلام نو جد بھی لوڑ پئی اسلام نو جد بھی لوڑ پئی صدیق کدو گھبرایا ہے اسلام نو جد بھی لوڑ پئی صدیق کدو گھبرایا ہے سرکار دیوار کا پیش کیتا سرکار دیوار کا پیش کیتا سب مالو جان اللہ اللہ سب فرد کرو 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 اللہ اللہ ابو بکر دی شان اللہ اللہ ابو بکر دی شان اللہ اللہ عمر دی شان اللہ اللہ عمر دی شان اللہ اللہ عمر دی شان اللہ اللہ سیدنا فاروق اعظم دا رتبہ بھی خوب نرالا ہے سیدنا فاروق اعظم دا رتبہ بھی خوب نرالا ہے کار دے قدماں وچ بیٹھ کے جن پیتا عشق بیالا ہے سرکار دے قدماں وچ بیٹھ کے جن پیتا عشق بیالا ہے کفار عمر تو ڈرنے سن کفار عمر تو ڈرنے سن سرکار منن والا ہے اگ عمر فاروق نو اللہ نے اگ عمر فاروق نو اللہ نے دی بخشی شان اللہ اللہ سب فرد کرو اللہ اللہ سب فرد کرو اللہ اللہ سب فرد کرو اللہ اللہ ابو بکر دی شان اللہ اللہ عمر دی شان اللہ اللہ عثمان دی شان اللہ اللہ عثمان دی شان اللہ اللہ عثمان و ذوالنورین نو سب تو نوراں والا کہندے نے عثمان و ذوالنورین نو سب تو نوراں والا کہندے نے داماد رسول اللہ نے انج کرم حضوروں پیندے نے داماد رسول اللہ نے انج کرم حضوروں پیندے نے اس نوری نوری رکھنے کو اس نوری نوری رکھنے کو چند سورج روشن لے جائے ان زینت بخشی قرآنو ان زینت بخشی قرآنو قرآن دی شان اللہ اللہ سب فرد کرو اللہ اللہ سب فرد کرو اللہ اللہ سب فرد کرو اللہ اللہ ابو بکر دی شان اللہ اللہ عمر دی شان اللہ اللہ ابو بکر دی شان اللہ اللہ ابو بکر دی شان اللہ اللہ عمر دی شان اللہ اللہ عثمان دی شان اللہ اللہ مولا علی دی شان اللہ اللہ مولا علی دی شان اللہ اللہ مولا علی دی شان اللہ اللہ من کنتو مولا علی 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 حکم سنایا میرے نبی من کنتو مولا علی علی حکم سنایا میرے نبی جن شیر خدا دا کہندے نے جن پائی سب تو شان جل جن شیر خدا دا کہندے نے جن پائی سب تو شان جلی سورج بھی واپس آیا ہے سورج بھی
آواز بلند آنکھوں نعرہ کیے اور آواز کوئی نہیں جے سبحان اللہ کوئی نہیں جے سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو موچائی دینے والا ہے سچا ہمارا جس کا یہ عقیدہ ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا باں والا بلند کرے گا یہ کیا اس ساڑھے بھر کے نکم میں آنو نبوڑے والا ساڑھے بھر کے نکم میں آنو نبوڑے والا نماز کرتا ہوئی کی ہویا اٹھو پہ سورج نو پھر اثر تے لے آن والا سورج نو پھر اثر تے لے آن والا اٹھو پہ سورج نو پھر اثر تے لے آن والا دشمنوں نے عطا کردا او میری علی دعا دشمنہ سے انعامہ کر دینے بہریہ نے دعامہ کر دینے آنکھوں سبحان ایک مائی مکہ چھڑتے تھی کچھ ماں کہتے چلے ہو کیا مکہ چھڑتے کیا مکہ چھڑتے اممہ ہویا کیا مکہ چھڑتے آدھگر آیا ہے نام ہوتا محمد ہے جڑا گوڑنوں بیکنا ہے ادھر ہو جاتا ہے میں اور ڈال کو مکہ چھڑتے اممہ دی گٹری نو کسے نے نہیں چکیا اممہ دی گٹری نو کسے نے نہیں چکیا جب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کی ہویا وہ گٹھری مائی دی اپنے سر پہ اٹھانے والا گٹھری مائی دی اپنے سر پہ اٹھانے والا میرا نبی سب کو والا مقام والا شان والا میرا نبی سب کو والا مقام والا شان والا پانی میں انہاں جنہ پیالے جاتے 772 بندے راجڑ نہیں ایک بھی نہیں رہتے گا اگر وہی پیالہ میری سرکار دی بارگاہ جب پہنچے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے جب اپنا دستے مبارک رکھ دے تو صحابہ نے فرماتے ہیں صحابہ آندے جاؤ ہویا کی کوئی پیالے تمہیں صحابہ رجوڑ والا جیدہ کلی کر کے سرکار دی بارگاہ چاہ حاضر ہوتے ہیں عقیدہ صحابہ دے تو شفاعت بندیت ایسے درس کرتے ہیں جو سرکار دی بارگاہ چاہ حاضر ہوئے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائی نہیں لائی نہ پٹی کی تھی ہویا کیا لواب لا کے او بگڑی اکھنو بڑھوڑ والا سڑنا
کہ جڑا امتی ہے میں بھی برداشت کوئی نہیں کرنا چاہتا جو کہ انا آکھیا میرا نبی ہے جڑا امتی ہے باپ والے بلندہ تھے گا کی وہ اپنی امت نو تبدی اگ چون بچون والا اپنی امت نو تبدی اگ چون بچون والا نبی ہے اس تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے وہ شان والا میرا نبی ہے وہ شان والا میرا نبی ہے اسلام دا آخری شیخ اس بعد جڑا دیوانہ ہے گج بج کے اکھرا کی شیرازی کردا ہے رو رو عرضہ جے کون سنگنو نہ رہن مرزاں اس واقعہ میں شاید سب نے کہ شیرازی کردا ہے رو رو عرضہ سونے آتا جے کون سنگنو نہ رہن مرزاں جے کون سنگنو نہ رہن مرزاں تے جن مدینے جانا ہے کنے مدینے جانا ہے میں دعا دینا جڑا آپ والے بلندہ کہ ایسے سال مدینہ شریف جاوے جن مدینے جانا ہے آپ والے بلندہ کیا کی وہ اپنے منگتے نو اپنے درد بنانے والا اپنے منگتے نو اپنے درد بنانے والا نبی ہے اپنے منگتے نو اپنے درد بنانے والا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے آخری دفعہ کا نعرہ انجل آنا ہے کہ ادھر و دیوار گواہ ہو جائے اجان ملی حضور دے صدقے ملی اجان ملی اجان ملی حضور دے آوازہ ملی حضور دے حق ملے حضور دے آؤ اینا آوازہ نو قربان کرو جیداں تو صدقے ملے انہاں دی بارگاہ جنی قربان کرنا تو پھر اینا چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں آؤ اینا آوازہ نو بھی قربان کرو اینا حقاں نو بلند کر کے قیامت والے دن ہاتھ گواہی دیں گے کہ اے مولا کر ہاتھ اٹھے سن تیرے حبیب تے حق تے سچ واسطے اٹھے سن جیڑا چاہتا ہے میرے ہاتھ قیامت والے دن بخشش دا ذریعہ بن جائے ایک دفعہ دونوں حقاں نو بلند کر کے باپ والے بلند آکھا ہے کہ سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا نبی ہے ساڑھے ورگے نکلنے آنو نبوڑ والا نبی ہے ساڑھے ورگے نکلنے آنو نبوڑ والا نبی ہے میرا 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 نبی ہے نعرہ رسالت عالم اسلام کے عظیم ثنا جناب محمد آصف چشتی صاحب اپنے مخصوص انداز میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے حضرات گرامی یہ گاڑی نمبر میرے پاس آیا ہے 9918 نمبر گاڑی اس کے مالک اب خطاب کے لیے دعوت دوں گا پیر طریقت آفتاب شریعت فخر السادات حضرت علامہ پیر سید ضیاء احمد شاہ صاحب مشہدی قاسمی دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ نقشبندیہ کنارہ شریف آپ کے خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا تشریف لائیں اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں آپ کا بیان شروع ہونے سے پہلے باواز بلند نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ نقشبندیہ مونا شریف آستانہ علیہ نقشبندیہ کنارہ شریف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ
وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے سارے حضرات بلند آواز سے بولیں نا سبحان اللہ بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت دنیا تصوف کے بادشاہ عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا شہزادہ غوث البراء جگر گوشہ تصویر امام العارفین آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور والے مرتبت سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ مرکزی رہنما سنی اتحاد کونسل پاکستان و مرکزی نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان و مرکزی سینئر نائب صدر مرکزی جمعیت علماء پاکستان و امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل والی مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف آپ کی اجازت حکم سے آپ حضرات کے سامنے چند لوگوں کی حاضری ہے میں سب سے پہلے عرس مبارک خواجگان موڑا شریف اور محفل نعت کے انعقاد پر جناب عزت مآب خلیفہ صوفی حاجی عبدالرؤوف قاسمی صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے مرشد گرامی کا اتنا خوبصورت عرس سجایا حضرت صاحب کو یہاں پر ہم سب کے دیدار کے لیے بلایا اور اتنی خوبصورت محفل کو سجایا جس طرح انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے حضور کی آمد کا صدقہ اللہ ان کے گھر کو بھی دین و دنیا کا نعمتوں سے مرکز بنا دے حضرات وقت چونکہ مختصر ہے میں اپنی گفتگو کوئی لمبی چوڑی نہیں کرنا چاہتا حضرت صاحب کا بیان سننے کے آپ بھی مشتاق ہیں اور میں بھی آپ کے ہی کلامات سننا چاہوں گا کیونکہ یہ خواجگان موڑا شریف کا عرس ہے اور حضور بابا جی قاسم علیہ رحمہ کا فیضان کوئی عام فیضان نہیں بولتا ہوا فیضان ہے یہ صرف پنجاب سندھ سرحد بلوچستان اور آزاد کشمیر میں نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا یہ فیضان ہے کیونکہ میرے بابا جی علیہ رحمہ کی وہ ہستی وہ ذات وہ آپ کی ذات گرامی ہے کہ موڑا شریف کے اندر بیٹھ کر 17 لاکھ لوگوں کو آپ نے بیعت کیا 35,000 کو خلافت عطا کی اور 700 صاحب شریعت خلفاء آج بھی موجود ہیں حضرات سنیے میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں حضور بابا جی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرا نام قاسم ہے اللہ نے مجھے کام بھی تقسیم کرنے والا عطا کیا ہے پہلے عرفان کے کنارے پہ بیٹھا ہوں آنے والا جب آتا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ راجہ ہے یہ چودھری ہے یہ نہیں دیکھتا بد ہے کہ جٹ ہے یہ نہیں دیکھتا شاہ ہے کہ گدا ہے یہ نہیں دیکھتا امیر ہے کہ غریب ہے جو بھی آتا ہے وہ نور معرفت کا پیالہ بھر کے عطا کرتا ہوں یہ اس کی مرضی ہے سانس لے جائے اس کی مرضی ہے یہی اور حضرات میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور ہے آپ نے چور کو بلایا ڈاکو
کو بلایا، فرمایا آؤ جاؤ بابا جی قاسم مولوی سے مل کے واپس آؤ، کیونکہ مشہور تھا چور بھی جائے تو ولی بن کے واپس آتا ہے۔ اور سے بولو یار، چور بھی جائے تو ولی بن کے واپس آتا ہے۔ میں جاؤ بابا جی کو مل کے واپس میرے پاس آؤ۔ وہ چور ڈاکو نکلا، بابا جی کی بارگاہ میں آیا، حلقہ ارادت میں بیٹھا، نگاہ ولایت اٹھی، اس چور کے سینے کے اندر انقلاب پیدا ہوا، بابا جی نے پکڑا، سینے سے لگایا، پاکیزگی عطا کی اور بیعت کیا، جھنڈا عطا کیا، فرمایا جاؤ جا کے وہاں پر اللہ کا ذکر کرو۔ زور سے بولو یار، ذکر کرو۔ اب حضرات گرامی قدر فرصاد فرمایا میرے علی شاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں اگر چلا جائے تو حرج بھی کوئی نہیں، چلا جائے تو حرج بھی کوئی نہیں۔ وہ بندہ آیا، مرشد کے حکم پر ایک درخت کے نیچے جھنڈا لگا کے بیٹھا ہے، اب اللہ اللہ ہو رہا ہے، دنیا آ رہی ہے، پیغام تقسیم ہو رہے ہیں۔ کسی نے جا کے کہا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضور وہ فلاں چور جو آپ نے بابا جی کے ساتھ پاس بھیجا تھا وہ تو فلاں جگہ بیٹھا ہے، بڑے لوگ جا رہے ہیں، سلام کرتے ہیں اسے، ذکر کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، میں جاؤ اس کو بلا کے لاؤ میری طرف، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ میری طرف۔ خادم حاضر ہوا، پیر میرے علی شاہ صاحب بلا رہے ہیں، اس نے پرواہ نہیں کی۔ دوسری مرتبہ پھر بندہ آیا، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں تو نہیں آتا میں آ جاؤں، جاؤں میں آپ کے بولنے فرمایا تو نہیں آتا میں آ جاؤں۔ مرشد نے فرمایا تھا جائے گا کوئی حرج نہیں، انہیں قدموں پہ اٹھا۔ جب پیر میرے علی شاہ صاحب کی نظر پڑی، پاؤں ننگے باہر نکلے، سینے سے لگایا، فرمایا واقعی کیا سے میں چور بھی جائے تو ولی بنا کے بھیجا۔ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اپنے مرشد کے الفاظ سننا چاہتے ہیں جو پوری دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں۔ شاہ و گدا بھی آج ان کے در پر سلام کرتے ہیں، شاہ و گدا بھی ان کے در پر سلام کرتے ہیں جو ذکر رسول سے پیار کرتا ہے۔ اور حضرت صاحب پوری دنیا میں یہ ذکر رسول کی بہاریں بچھائے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ پیالہ جو بابا جی نے تقسیم کیا اور یہ فرمایا جو میرے پہاڑ کے سامنے سے بھی گزرے گا میری طرف توجہ کرے گا میں اسے بھی ولایت عطا کر دوں گا۔ اسی پیالے کے تقسیم کرنے والے بنے خواجہ غریب النواز مولوی، اور پھر اسی خیرات کو تقسیم کیا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں حضرت امام العارفین پیر آفتاب احمد قاسمی نے۔ اور آج ہمارے غلامان مولا شریف کے سر اس لحاظ سے پھر فخر سے بلند ہے، چاہے وہ مرد کلندر حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ ہوں یا چاہے وہ تشفیر امام العارفین سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل اجاز قاسمی ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے آنے کا مقصد، بیٹھنے کا مقصد، گفتگو کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور یہ وہی پیالہ عطا کر رہے ہیں، یہ وہی پیالہ عطا کر رہے ہیں، اور یہ وہ پیالہ ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے۔ پینے والے بن کے دیکھو تو صحیح، خدا کی قسم اتنا پلاتے ہیں کہ دنیا کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، مجسمہ التجا بن کے حضور شہزادہ غوث الورا سفیر عشق رسول کی بارگاہ میں عرض کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका या सय्यदी या राज़ान इस्लाम, हदायान दीन मती, शमा और रसालत के परवानों, आशिकान औलिया, आशिकान गौस मौलवी, अस्सलामु अलैकुम। मेरी हाथों की लकीरों में सिर्फ एक ही नाम लिखा है। मेरी हाथों की लकीरों में सिर्फ एक ही नाम लिखा है, जिस दर से हर दौर के अंधेरों को सवेरा मिला। ये अभी मेरे आते हुए अमेरिका में मैंने लिखा है, लंबा कलाम है, मैं आपकी लंबी तफसीर में नहीं जाना चाहता। सिर्फ यही मेरा इनाम है और मेरी जिंदगी का ये मकसद है, मेरी जुस्तजू है, मेरी ये नवा है, मेरी ये आवाज है, मेरी ये सोच है, मेरी ये तड़प है कि जिंदा रहे तो सरकार के जिक्र, जहां जाए तो सरकार का जिक्र होता, जहां बैठे तो सरकार का जिक्र होता। और ये वो कामिल जिक्र है जो ईमान को कामलियत अता फरमाता है, तो तुम्हारे वजूद में इनकलाब लाता है, तुम्हारी सोचों में इत्मीनान लाता है, तुम्हारे चेहरों पे नूर लाता है, तुम्हारे सीनों में उसके जन्मों का बरकत लाता है। वो एक ही नाम है, वो एक ही जिक्र है, वो एक ही आवाज है, वो ताजदारे मदीना से वफा, जो मेरे नबी से वफा कर लेता है, जो मेरे नबी के जिक्र में बैठ जाता है, जो मेरे नबी के जिक्र के लिए बुला लेता है, वो भी आला हो जाता है, वो जमीन भी आला हो जाता है, वो फता भी आला हो जाता है, और बनाने वाला भी आला हो जाता है। आशिक़ है ना, आशिक़ की बात अपनी होती है, वो नहीं देखते। हम आशिक़ बनने की तो हमें तौफीक अता फरमा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मेरे नबी का आशिक़ बना है, सैयदना उमर फारूक मेरे नबी का आशिक़ बना है। तालीम बाद है, पहले चेहरे को देखकर सीधा बढ़ा, अपने दिलों को सरकार के कदमों में निछावर कर दिया है। जब ये इश्क पैदा कर लोगे, फिर तुम सजदा करोगे, फिर तुम जिक्र करोगे, फिर तुम कलाम पर कलामुल्लाह पढ़ोगे, खुदा की कसम खब का फैज़ तुम्हारे सीने में आ जाएगा। ये जो पैगाम है, ये आशिकों की महफिल है, ये आशिकों को नसीब होता है, ये नबी के गुलामों की महफिल है, ये पैगाम गुलामों को नसीब होता है। इसलिए ये ना देखो कि दाएं वाला क्या देखता है, ये देखो कि गुम्बद खतरा वाला तुम भी देखा, नजरे करम फरमा रहा है। इसलिए दरूद को पढ़ो तो इस तरह पढ़ो जिस तरह आशिक़ पढ़ता है, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ा है, जिस तरह उमर फारूक ने पढ़ा है, जिस तरह उस्मान गनी ने पढ़ा है, जिस तरह मौला कायनात शेरे खुदा ने पढ़ा है, इस तरह पढ़ना है। इतने खूबसूरत आवाज़ों के साथ अब सरकार की बारगाह में मदा सराई हुई है, चाहे उर्दू में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, व्हाटएवर द लैंग्वेज है, जो भी जबान हो, लेकिन मेरे सरकार का जिक्र हो रहा है। बोलने वाला भी चाहे जिस अंदाज में हो, लेकिन उसकी आवाज़ तो खूबसूरत आवाज़ है, उस आवाज़ से मेरे रसूल का जिक्र पैदा हो रहा है, मेरे रसूल का तज़किरा हो रहा है, मेरे नबी की वफ़ाओं का इज़हार हो रहा है। और बैठने वाला मेरे इस तरह खामोश नहीं बैठना, याद रखना, हमें दुनिया को नहीं दिखाना, हमने कमली वाले की बारगाह में अपनी हाजिरी लगा दी, और जो हाजिरी लगाने के लिए आया है आज यहाँ से उठे तो ये पैगाम लेके जाए, अपने घरों में, अपने इलाकों में ये पैगाम दिखा दे कि हमने जिंदा रहना है तो नबी की वफा
قدموں میں ہے، ہمیں دنیا سے پرواہ نہیں، وہ تو نبی کے صدقے آ ہی جائے گا، ہمیں نبی کی وفا چاہیے، نبی کا عشق چاہیے۔ بلال حبشی نے وفا کی ہے نا، وفا کی ہے، تابی رہا، بلال حبشی صحابی رسول ہے، میں ایواسے کرنی کی بات سنانے لگا، انہوں نے وفا کی ہے، والدہ بیمار تھی، ان کی خدمت میں رہے، لیکن عشق اتنا کامل تھا، میرے نبی نے کہا، علی اور عمر کو کہا کہ جا کے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتا، یہ عشق کے ساتھ ملتا ہے، یہ وفا کے ساتھ ملتا ہے، اور وفا والوں نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو، میلاد ملانے والوں نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو، چاہے جو بھی آئے مستیوں کے ساتھ پڑھا کرو، عشق کے ساتھ پڑھا کرو۔ میں ایک ہی حوالہ دینے لگا ہوں، اور یہ بڑی خوبصورت بات مجھے لگی شاہ صاحب کہ دیکھیں 2 شعبان کو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، 2 شعبان کو اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کے شان نزول بیان کرنے والا بھی آل رسول میں ہے اور نبی کا عاشق بھی آقا لیکن حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں، یہ کہا کہ تو ایمان کی حالت میں ایمان والا کون ہوگا جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، بلیو ان ون سب آلمائٹی اللہ، یہی بات ہے نا، لیکن تعامل نہیں ہوا جب تک نبی کی رسالت کو سینے لگا، اور جو رسالت کو بسا لیتا ہے وہ کامل ایمان والا بن جاتا ہے، اور پھر اگر وہ جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اس کے پیغام کی خاطر میدان عمل میں آتا ہے، اور اسے کیا انعام دیا کہ 400 حج کا ثواب ہے۔ والے بیٹھے ہیں، یہ ایک میسج دینے لگا ہوں، یہ درود پڑھنے والوں تمہیں یہ انعام ہے، کتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ جو ہے 400 حج کا ثواب، جو ایمان کی حالت میں جہاد کرتا ہے اسے 400 حج کا ثواب ہے۔ جب یہ سنا، یہ پیغام عام ہوا تو کچھ کمزور صحابی بھی تھے، انہوں نے سوچا یہ انعام ہمیں نہیں ملے گا، تو اس کی شان نزول میں سید علی نے فرمایا کہ جب یہ ادا کو دیکھا، ان کے دلوں کو پہچان لیا، کمزور ہیں جسمانی طور پہ، اندر سے عشق کامل ہے، آپ نے اس ادا کو پسند کر کے یہ اعلان کر دیا، پیغام پہنچا دیا، جو میرے نبی کی بارگاہ میں، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑھے گا اسے 400 جہاد کا کتنا بڑا انعام ہے، 400 جہاد کا سوال ملتا ہے۔ تو پھر ہم میلاد والے جو نبی کے ذکر میں آتے ہو، چاہے وہ ٹوٹے رائے بہادر سے آیا ہو، چاہے وہ سرائے علمگیر سے آیا ہو، چاہے وہ جہلم سے آیا ہو، یا حید رسول سے آیا ہو، یا اس گرد و نواح کے گاؤں سے آیا ہو، میرا ایمان ہے آج اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ آج میں جا رہا ہوں سرکار کی میلاد کملی والا کتنا درود فرمائے، اس محفل میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، رب کے فرشتے بھی اتر گئے، یہ نور والی محفل ہے، یہ عشق و مستی والی محفل ہے، اور یہ اسی کو آج ہم نسبت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ شاہ صاحب نے تھوڑا سا تذکرہ چھیڑا، اس نسبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضور کی محبتوں کے غلاموں کی محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ غلام خواجہ قاسم گور بھی جس کو ہم سب کے ماننے والے، سب اولیاء کے غلام ہیں، چشتی کے، قادری کے، نقشبندی کے، اویسی کے، شاذلی کے، لیکن جس کی نسبت سے محفل سجی ہے اس کا تذکرہ کریں، ان کی نسبت سے بیٹھے ہیں، خواجہ قاسم غوث زمان کی نسبت سے بیٹھے ہیں، خواجہ غریب النواز کی نسبت سے بیٹھے ہیں، عاشق رسول امام العارفین کی نسبت سے بیٹھے ہیں، ان ہستیوں کی نسبت سے بیٹھے ہیں جن کی ریکمنڈیشن حضور کے دربار میں ہے۔ ہمارا کیا، ہماری کی حیثیت ہے، ہمارا ہم نام بے نام ہیں، لیکن یہ تو فخر ہے کہ خواجہ قاسم کے ساتھ ہے، وہ خواجہ قاسم جس نے ہستی کو بٹا کر سینے میں محبت رسول کو بسایا، یہ ڈائریکٹ جاتا ہے دربار گوربار میں جاتا ہے، جو کائنات کا والی ہے ان کے دربار میں جاتا ہے، ان کا ذکر کرنا کتنا بڑا ہے۔ تھوڑا سا ایک اور حوالہ دیتا ہوں، یہ میرے آقا کا ذکر رب نے تو بلند کیا ہے کہ نہیں، ورفان اللہ کا ذکر عالم بیٹھے ہیں، میں I don't want to go in a deep، میں صرف just bird eye view دینا چاہتا ہوں،
اور یہ ابھی 2 دن آئے ہو نا، اس لیے تھوڑی زبان پہ انگریزی چڑھ گئی ہے، میں ابھی امریکہ سے آیا ہوں۔ تو یہ کمال ہے، ذکر کی بلندیاں میرے آقا کو عطا کیا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری سے حدیث آئے تھے، تو وہ ایک دفعہ آئے حضور کی بارگاہ میں، اور سیدنا جبرائیل جو آئے اور حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ کہ رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بلند کیا، ذکر کو بلند کر دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اے محبوب تیرا ذکر کتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا کہ جہاں پہ بلندیاں ختم ہوتی ہیں، جہاں پہ اعلیٰ درجات ختم ہوتے ہیں، کائنات کے ہر ذرے سے اعلیٰ جو ہے وہ آپ کا ذکر آپ کے رب نے بلند کر دیا۔ لیکن آگے دیکھو، یہاں تک بلندیاں ختم، وہاں پہ میرے آقا کا ذکر شروع، اب آگے ذکر بلند کر دیا۔ اب رب کہتا ہے یہ پیغام دو، ہر دفعہ تیرا ذکر بلند ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن رب نے جو کہا ہے اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون سا ذکر، وہ کس طرح بلند کر دیا؟ اعلیٰ تو ہے ہی اعلیٰ، اب رب کا اعلان سنا دو کہ جہاں پہ میرے رب ہو کر جہاں پہ میرا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ مصطفیٰ کا ذکر۔ شہید نے دوسرا اس کا حوالہ دیا ہے، اور طبرانی نے بھی یہ لکھا ہے کہ جہاں رب کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کا ذکر اس کے ساتھ منسلک کر دیا، اور دوسرے حوالے میں کہا کہ اے مولا کریم کہتا ہے اے محبوب تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ مومن کے ایمان کی بنیادی جو حیثیت ہے وہ تیرے ذکر میں شامل ہے۔ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرا ذکر نہ کرے، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کرے گا وہی۔ آج میلاد منانے والے ہم نے یہ کیا کیا ہے 2 گھنٹے سے؟ بڑے بڑے علم والے بیٹھے ہیں نا، سب آگے بیٹھے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ حضور کے ذکر کو سننے کے لیے، حضور کے تذکروں کو سننے کے لیے آئے ہیں، حضور سے وفا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میلاد کا مقصد یہی ہے۔ کہنے والے بشا کہتے رہے عاشق جو ہے یہ ازل سے یہ ذکر مصطفیٰ ہوگا، یہ وجود مصطفیٰ آیا تو کائنات میں انقلاب آ گیا۔ میرے آقا کا ذکر ہی در حقیقت رب تھا، اس میں کوئی جدائی نہیں، جدائی ہوتی تو پھر کلمے میں بھی ہوتی، اس میں ہر جگہ جو ہے وہ قربت ہی قربت ہے، نسبت ہی نسبت ہے، وفا ہی۔ تو پھر ہمارا بھی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی وفا کریں، اور جو وفا کریں گے ان کو انعام ملتا ہے۔ آج حاجی رؤوف صاحب نے محفل سجائی، اپنے خاندان والوں کے سارے ان کی نسبت سے سارے مل گئے، پیر خانے والے آج اسے ہی حق ادا کر دیا، واقعی پیر خانہ ہے، یہاں سے نبی کے فیضان کا اعلان ہو رہا، اور ہم آ کر یہاں سے اس فیضان کا حصہ حاصل کریں۔ دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ فیضان ملتا ہے، اور یہ اسی کو ملے گا۔ یہ فیضان کا دربار اور در اسی کے لیے کھلا ہوگا جس کا تقویٰ اور رضا کالا ہوگا، اور یہ رضا کا فیض بھی ہمیں اولیاء کے دامنوں سے ملتا ہے۔ ایسے نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے رضا کی تھی نا، عمر فاروق نے رضا کی تھی، عثمان غنی نے رضا کی تھی، علی شیر خدا نے بھی رضا، انہیں معلوم تھا رب کی رضا پہ لیٹے رہے، سر پہ رکھے رہے، انہیں پتا تھا میری آزاد نماز پھر بھی ادا ہو رہا ہے، اور رضا کو کامل کیا تھا، اور اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت حضور کی جماعت جو ہے جن کی رضا توکل جو ہے جن کی وفا کامل ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھ لو رضا بھی اس کی کامل ہوتی ہے جس کی وفا کامل ہوتی ہے، اور وفا اس کی کامل ہوتی ہے جس کی نسبت کامل ہوتی ہے، اور نسبت کامل والے جو ہے وہ اولیاء کے کامل سے وفا، اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک جماعت ایسی جو ہے نہ اس کا حساب ہوگا، نہ میزان پہ رکے گا، نہ حساب و کتاب ہوگا، اور وہ پرواز کرتے ہوئے دہشت میں داخل ہوگا، اور فرشتے روک لیں گے، پوچھیں گے تم بغیر حساب و کتاب سے میزان عدل سے کیسے فضا میں اڑتے ہوئے دہشت میں جا رہے ہو، تم کون
तुम्हें मालूम है इन हिसाबों से गुजरे हो? वो कहें कि हमें तो नहीं मालूम ये कौन से हिसाब है। फिर कहा तुम है कौन, तुम्हारी हस्तियां क्या है? उन्हें कहा हमें यह भी नहीं मालूम, लेकिन हम एक कहते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं, के साथ वफा करने वाले हैं। हाँ, ये तो फिर तुम्हारा भी खास अमल होगा ना, इसलिए तो इतना बड़ा इनाम उठते हुए जा रहे हो। कहा हमें ये भी मालूम नहीं, सिर्फ दो बातें हम जानते हैं, दो अमल हम जानते हैं। एक अल्लाह की रजा पे सारी जिंदगी को गुजारा, एक रब ने जो कुछ दिया मेरे महबूब को उसके साथ हमने जुड़ा। और ये इतनी बड़ी नेमतें हैं कि उन्होंने कहा कि फिर ये नेमतें जिसको मिल जाती हैं वो हिसाबों से पार हो जाती है। और आज हमने भी ये रजा को समझाना, अपने दामन में बसाना है, और जो बसा लेंगे मेरा ईमान है अल्लाह ताला उनके दूर करम फरमाए। आज आप आए हो ना तवक्कुल करके, रजा करके। एक हवाला पड़ा मेरे ज़हन में, फिर वो आ रहा है बार बार, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब पैगंबरों ने भी रजा मेरे नबी ने कितना कामल, सब नबियों ने की है, लेकिन नबियों का सरदार जो है उसकी रजा सबसे आला। मैं हवाला सैयदना इब्राहीम को देने लगा कि जब नबी पे बैठाया गया, उन्हें बांध के, शाह साहब ये आशकों की बात है, बैठाया गया और फिर आग में फेंकने लगे, तो फेंकने लगे फजा में जब गए। अब कितना वक्त होगा फजा में जाके आग में जाना, मिनट से भी कम, सेकंड से भी कम। लेकिन जब उस फजा में जा रहे थे तो जिब्रील अमीन आए, कहा कि मेरी मदद की जरूरत है, मेरी मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, मैं रब की रजा पे कामल हूँ, मैं उसकी अदा पे कामल हूँ। जब इतना कहना था रब ने उस रजा को पसंद कर दिया और गुलजार है कि नहीं, आग सामने हो, फजा में हो, लेकिन फिर भी रजा रब पे रख के उसकी वफा पे कामल रहे, ये कमाल है। और इसी के हवाले से एक और हदीस पाक, ये मोहम्मदों की बात है, हुजूर फरमाते हैं इसमें क्या तहज्जुब कि इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गए, इसमें क्या तहज्जुब कि रब ने इब्राहिम को खलील बना दिया, मूसा को कलाम करने वाला कलीमुल्लाह बना दिया, और मुझको अपनी आंखों से अपना दिखा है मेरे आका। उस अजमत वाले आका की बारगाह में हम हाजिर हैं, उनके जिक्र में हम आए हैं। मेरा ईमान है इस मिलाद के सदके जो भी आया, माल के साथ आया, अकीदत के साथ आया, मोहब्बत के साथ आया, कमरी वाला आज उस पे नजरें करो, आज खाली कोई ना जाए, वो लजबान आता है, वो करम फरमाने वाला है, हमें अपने हाथों को फैलाना है। फिर देखो कितना करम होता है, कितनी बरकत होती है। और इसी दूधो सफा के हवाले से थोड़े हवाले देना देता हूँ, चाहता हूँ बुखारी शरीफ की हदीस देखें कि हुजूर खुतबा फरमा रहे थे ना, सर्दियों का मौसम लगा, तो एक जमनी चादर किसी ने हटा ली। अब देखो जुदो सहाबी क्या है, हुजूर को जरूरत भी थी उसकी। तो जब वापस आए तो एक आशिक रसूल साहबी है रसूल, कहा या रसूल ये मुझे आता। अब उसकी और एक टेंशन थी, उसके मांगने का और भी जस्तजू थी। मैंने इसलिए उसने जल्दी मांगी कि और ना मांग ले, ये मुस्तफा के नूर वाले जिस्म से लग चुकी है। पहले तो जमनी चादर होगी, अब मेरे आका के नूर वाले जिस्म से लग चुकी है, अब अर्श से लेकर फर्श तक आला है मांग ली। तो साहबा ने कहा तुमने ये क्यों किया, तुमने ये मांग ली है, उनको जरूरत भी है, तुम्हें मालूम ही है, और वो रखते भी नहीं, जो मांगता है अदा कर देते हैं, फिर तुमने क्यों मांगी? ने कहा मैंने इसलिए मांगी है, ये अकीदा रख लो। कहते हो कि नबी के दरबार में जाके हाथ ना उठाओ, उस जो जिन्होंने सर की आंखों से नबी के कुर्ब में रहकर ये वफाएं की है, उन्होंने कहा मैंने इसलिए मांगी है, इसके साथ मेरे आका का नूर वाला जिस्म लग चुका है, आला हो चुकी है, और मैं ये वसीयत करता हूँ कि जब मैं मरूं तो इसका कफन मुझे आता, उसका ये यकीन था कि कब्र की मंजिल भी आता, ये यकीन था ना, ये यकीन कामिल होना चाहिए। आज हमें मना करते हो, मेरा नबी नूर वाला नबी, ये दूसरा वाला अपने ध्यानों में रखो और अपने अकीदों को कामिल कर लो।
آلہ ہے، اس لیے آلہ کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتا بلکہ رب کی رضا سے کہتا۔ اور اب جو ہے فاطمہ بنت اسد جو ہے سید علی کی والدہ، جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس نے میری ماں کی طرح خدمت کی، حکم دیا صحابیوں کو جاؤ قبر بناؤ، اور اپنے جسم کا کپڑا پھاڑ دیا، اس کا کفن پہنا دو۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ بھی پڑھانے سرکار جاتے ہیں، اور جنازے کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے میرے کملی والا آقا پہلے خود قبر اندر قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ دعا نہ کرو، میرا کملی والا قبر میں لیٹ کے دعا کرتا ہے، اے مولا کریم اس کی قبر کو اپنے نور کے جلووں سے بھر۔ کہ حضور نے دعا کی ہے، کملی والے نے دعا کی ہے، نور سے منور فرما دو۔ اور یہ سارا منظر صحابی بھی دیکھ رہے تھے، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنی قسمت والی عظمت والی ماں ہے کہ آج نبی رحمت کپڑا بھی عطا کرتا ہے، قبر کے لیے حکم بھی دیتا ہے، جنازے میں بھی آتا ہے، قبر میں لیٹ کے دعائیں بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عجیب منظر ہے۔ کہا عمر تمہیں کیا معلوم، ایک اور بھی منظر ہے، یہ تو تم نے دیکھے ہیں، اس کے جنازے میں رب نے اس منظر کو پسند کر کے 70,000 فرشتوں کو بھی بھیجا۔ کس کی نسبت سے؟ میرے آقا کی غلامی کی نسبت سے۔ حضور کی غلامی کو قابل کر لیا، رب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں نبی کے ہاتھ میں، اور وہ ہاتھ اس وقت بھی اٹھے گئے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے جب تک سورج چمکتا رہے گا، جس کا ایمان کا عمل ہوگا اس کا ہاتھ اٹھے گا کملی والا اس پہ بھی نظرے گا۔ میرے نبی کا فیضان وہاں تک نہیں، آج میرا نبی تو اعلیٰ نبی ہے نا۔ اب لمبا میں نہیں چڑھنا چاہتا، بس یہی میسج دینا چاہتا ہوں، کائنات میں کچھ نہ تھا پھر بھی میرا نبی نبی۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے جو نور بنا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا نور ہے، اور اس نور سے باقی انبیاء کی ارواح کا تخلیق کی گئی ہے۔ اور پھر رب نے جب حکم دیا، امام قسطلانی زرقانی نے ایسے روایت کیا ہے کہ کہا کہ اس نور نبی کے نور سے انبیاء کے نوروں کو ڈھانپ دیا۔ تخلیق مصطفیٰ، خلقت مصطفیٰ، حضور کے نور کی تخلیق ہوتی ہے، تمام نبیوں کے نوروں کو نبی کے نور سے ڈھانپ دیا گیا۔ ان انوار کو نوروں نے کہا کہ کس کا نور ہے جو ہمیں؟ رب نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اس پہ ایمان لاؤ گے، اس کی تصدیق کرو گے تو پھر نبوتیں ملے گی۔ تو پھر اگر نبیوں کو نبوت ملتی ہے سرکار کے صدقے سے، اور ہم جیسے غلاموں کو پھر فیضان تب ملے گا جب نبی کے در کے ساتھ وابستہ ہو۔ Humanity, I have chosen between you and my decisions. That is the only way of the prophet. بندے اور اللہ کے درمیان ایک ہی راستہ ہے، اور راستہ در مصطفیٰ کا راستہ۔ دعا کرو اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا، اس راستے سے وفا کرنے کی توفیق عطا، اس راستے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا، اس راستے پہ جو چلتا ہے نبی کے قرب میں رہتا ہے تو صحابی بن جاتا ہے، صحابی کے قرب میں رہتا ہے تو تابعی بن جاتا ہے، اور پھر جو اولیاء کے قرب میں رہتا ہے تو عاشق رسول اولیاء کے ساتھ رہتا ہے۔ اولیاء کے انعام میں سے بھی حدیث میں ختم کرتا ہوں، حضور سے پھر بہت ساری لمحیت، بہت سے حدیث ہیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں اتنے اعلیٰ مقام حاصل کریں؟ اب میں نے سب کا مفہوم کیا، اس لیے کہ بیٹھے ہیں وہ یہ نہ سوچو تھے۔ اب میرے آقا نے کہا سنو، وہ لوگ جن کو چہرے کو دیکھ کر رب یاد، ولایت کے مقام میں وہی ہوں گے جن کے چہروں کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، جن کے کلام کو سنو تو دین کا مقام یاد آ جائے، اور جن کا غلط سے امانت دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ وہی اولیاء ہوتے ہیں، اور ہر ولی کا فیض ہمیشہ جاری ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق حضور کے دربار کے ساتھ ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے، جو اصحابہ کا غلام بن جاتا ہے، جو اہل بیت کا غلام بن جاتا ہے، اسے ولایت کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ کوئی وراثت نہیں ہے، یہ تو عطا ہے میرے آقا۔
جو بھی کرے گا گولشی والے آیا مراشی کوئی وراثت تھی لیکن عشق کا عمل تھا خواجہ قاسم کی نسبت سے رہے تو آج کائنات میں تھا شیف والے دیکھو گنارا شیف والے دیکھو یہ نسبتیں ہیں اور یہ فیض ہے جس طرح سورج چڑھتا ہے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے اسی طرح نبی کا عشق جب سینوں میں آتا ہے تو دلوں کی دنیا ہم دنیا بدلنے کے لیے اور میرے نبی سے وفا کرنا حضور کے ذکر میں مست یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا یہ سوچو کہ وہ کیا کہے گا ان کی نظر کرم ادھر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے ہم سب پہ کرم فرمائے میرے ان دنوں پچھلے دنوں میں بڑی سخت طبیعت رات تھی کینیڈا میں امریکہ میں یہ کرم ہے سرکار کا بڑی بات نہیں میں ممبر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں 20 سال سے جا رہا ہوں امریکہ میں اور اس دفعہ اقبال چشتی صاحب بھی حیران ہوئے تھے مفتی صاحب نے کہا میں تینوں سے ڈرتا تھا لیکن آج تو میں عجیب منظر دیکھا یہ اور منظر ہے میں ہم سرکار کے غلام ہیں اور 10,000 کا بندہ مائنس ٹیمپریچر میں بیٹھ کھڑا ہے اور اوپر مفتی صاحب بھی کھڑے ہیں اور بھی کھڑے ہیں اور یہ غلام سرکار کا وہاں پہ بھی کھڑا یہ فیض نہیں تو کیا ہے میں نے وہاں پہ بھی اعلان کیا میری بخشش کا سامان یہی سامان ان سردیوں میں اس معدیت پر ملک میں کھڑے ہو کر ہم سرکار کے نعرے لگا رہے ہیں سرکار کا ذکر کر رہے ہیں وہاں بھی مست ہیں یہاں بھی مست ہیں دعا کرو کہ جب اٹھے اس ہاتھ میں نبی کی ادا میں مست ہو جاؤ نبی کی وفا میں مست ہو جاؤ اور مست ہونے کے لیے نعرہ دے رہا مستی ہونی ہے کہ نہیں یہ نہ ڈرنا آج لکھ رہا ہے لکھنے والا لکھ رہا ہے یہ لکھا جائے کہ نبی کے غلام بیٹھے ہیں یہ لکھا جائے کہ یہ سرکار کی میلاد میں آئے ہیں یہ لکھا جائے کہ خواجہ قاسم مولوی کے عرس میں آئے ہیں کتنا بڑا انعام ملے گا کیا پتا پھر حساب و کتاب سے بھی گزر رہا اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنی ہے دن کے دامنوں سے change your intended word اندر کی دنیا کو to purify your intended word نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ بندن سوالک نعرہ حاضری نعرہ تقیر نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم یہ اولیاء ایسی ہستیاں انہوں نے دل کو آباد کیا ہے دل کو جو آباد کر لے گا وہ رنگوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر ایک ہی رنگ جمتا ہے وہ حضور کی غلامی کا رنگ آج ہم مختلف رنگوں میں ہیں نا کوئی سبز ہے کوئی سفید ہے کوئی پیلا ہے کوئی زرد ہے یہ سارے میرے نبی کے غلامی کے رنگ ہیں لیکن کہ پہلی سیڑھی ہے جب اس کی عشق کی مستی جب سینوں میں بدل جاتی ہے رنگ مٹ جاتے ہیں نبی کی غلامی کا رنگ اس رنگ کے مطابق ہم we want to attain the reality and the love of Allah. That's the necessity of your belief. آپ کے ایمان کی کام یہ بھی ہے جس کو جلوہ مل جاتا ہے اسے دنیا میں اپنے اندر جلوہ پیدا کرتا ہے اور جلوے کے لیے یہ نعرہ میں دینے لگا ہوں آج اس دفعہ امریکہ میں بھی لگایا کینیڈا میں بھی لگایا ابھی آپ کہیں گے لگائیں گے آج یہاں پیرخانے میں لگاؤ حاجی روک صاحب یہ تاج ہے آپ حاجی شکور صاحب انور صاحب یہ سارے ان کے اس کے نامی میزبان ہیں باقی ہم مہمان ہیں اور سب سرکار کے مہمان سرکار کے مہمان ہیں سرکار کے میلاد میں آئے ہیں اور یہ دعا کرو کہ جب تک عجیب منظر تھا خدا کی قسم امریکہ میں بھی ہر گھر میں ہر سڑک پہ ہر اسٹیٹ میں سرکار کی میلاد کے لیے عاشق باہر نکلے بلانا نہیں پڑتا شاہ صاحب آتے ہیں دیوانے میرے ساتھ موریشیس کا تھا موریشیس کے سوری نام کے وہ عاشق دیوانے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انگریزی میں آپ اردو میں بولتے ہو پھر بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہمارے دل پہ لگتا سرکار کا عشق ہوتا اور عشق پیدا کرو تو اس کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں یا نبی کے نام سے کیا کہنا ہے یا نبی کے نام سے عاشق تو ہم یہ زور سے بولیں گے ابھی ٹھہرے میں جب بولوں گا میں بھی عاشق کر تم بھی میں جب کہوں گا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے یا نبی کے نام سے رحمتوں کے سائے میں یا نبی کے نام سے
ابھی عاشق بنو ذرا صحیح. رحمتوں کے سائے میں منزلوں کی راہ میں ظلمتوں میں روشنی قرآن کی شان ہے اولیاء کی جان ہے خدا کی پہچان ہے جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے سے. مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں بھی یہ نعرے لگے اور جن نعروں پہ جنہوں نے لبیک کہا ہے وہ صحابی رسول بن گئے. آج ان کے بھی نام زندہ ہے. میرا ایمان ہے جو یہ نعرہ لگائے گا ان کے بھی نام. آپ کھڑے ہو جائیں سلام پڑھیں گے. رسول اللہ یا کملی والے محمد پیدا محبت سے بات محفل بھی ہے کہ محبتوں کے ساتھ آخری لمحے نیت سے نماز ہے محبتوں کے ساتھ بھی نماز حسبی ربی جل اللہ 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 معافی قلبی غیر اللہ معافی قلبی غیر اللہ معافی قلبی غیر اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ نور محمد صلی اللہ
سرکار کی وجہ سنائی گئی تو سرکار کا ذکر کیا گیا، ان محبتوں کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا۔ حاجی دروب صاحب اور فقہ نے جن محبتوں کے ساتھ اس محفل کو سجایا، مولا کی ان ساری محبتوں کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں مقبول حضور کی وسیلہ سے جتنے بھی ساتھی آج یہاں پہ حاضر ہیں، مولا کی سب کے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے، ہمارے گرد و نواح میں اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، ہماری نسلوں میں بھی سرکار کی محبتوں کے فیض کو عام فرما دے۔ جن محبتوں کے ساتھ ساتھ پیر خانہ کی سرزمین پہ عاشقان رسول سرکار کی میلاد اور اس سے پاک کی محفل کو سجاتے ہیں، مولا کی ان محبتوں کو صدقے ان کے رزق مال اولاد میں برکت نصیب فرما۔ خلیفہ حافظ خلیل صاحب اور کانگری والے منظور صاحب اور بہت سے ساتھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں، مولا کی سب کے گھروں کو آباد فرما۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ وفا کرنے والے، جناب رشید کا فیض، یہ مولا شیخ کا فیض، یہ جھنڈا قیامت تک اسے آباد ہے۔ مولا کے جتنے بھی ساتھی دراز سے آئے، آج اس سے پاک اور ملاد پاک میں صدقے سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد اولاد صالحہ عطا فرما، جو قرضدار ان کے قرض معاف فرما دے، جو بے روزگار نہ روزگار نصیب فرما دے۔ مولا کے بھی عاشق دور دراز سے، جاتنا سے، پنڈی سبروال سے اور کلری سے خلیفہ صاحب بہت سے ساتھی تشریف لائے، سب کی حاضریاں مولا کی مجھے جن کے نام لیے مولا کی ان کے نام سرکار کے دربار میں آئے، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہمیں یہ قوتیں یہ جذبے پھر عطا فرما، اور ان جذبوں کے ساتھ سرکار کے ذکر میں آنے کی بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو انتظامیہ والے یہاں پہ موجود ہیں، مولا کی انہیں بھی کامیابی نصیب سب پہ کرم فرما، اور لنگر والوں کو، لنگر پکانے والوں پہ، لانے والوں پہ، حصہ ڈالنے والوں پہ سب پہ کرم فرما۔ مولا کی اپنے بارہ میں رحمت سے حضور کے صدقے سے کرم فرما۔ لا الہ الا اللہ۔ آنکھیں سونے نوائے